میں مفتی طارق مسعود صاحب، مجھے ان کا کسی نے کلپ بھیجا کہ دیکھیں جی یہ مزارات کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے وہ کلپ سنا تو وہ اس کلپ میں یہ کہہ رہے تھے کہ مزارات پہ جانا بند کرو، مزارات پہ جانا بند کرو۔ یقین مانے اللہ کے گھر میں موجود ہوں، وہ شخص اپنے آپ کو سرکار کا غلام کہتا ہے، کلمہ گو ہے، اپنے آپ کو سرکار کا امتی کہتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے خلاف لوگوں سے باتیں کر رہا ہے۔ حالانکہ شریعت کچھ اور کہہ رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم کچھ اور ہے، حضور کا اپنا فعل، حضور کا اپنا عمل کچھ اور ہے، اور وہ حضور کا غلام ہو کر، امتی ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتا ہے اور حضور کی شریعت کے خلاف، حضور کے حکم اور عمل کے خلاف جو ہے بات کر رہا ہے۔ اس نے کیا کہا کہ مزارات پہ جانا بند کرو۔ اب میں آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم سناؤں گا کہ واقعی مزارات پہ نہیں جانا چاہیے، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول سے ثابت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ثابت ہے؟ ذرا سنیے ذرا، اور آپ لوگ فیصلہ کریں کہ مزارات پہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ ذرا سنیے ذرا۔ یہ ابن ماجہ ہے جی، سنن ابن ماجہ، یہ سیاستہ کی بڑی معتبر کتاب ہے۔ جو ذی شعور، ذی علم حضرات اس محفل میں موجود ہیں انہیں معلوم ہوگا، جو بالخصوص درس نظامی کرتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ سیاستہ کی یہ بڑی معتبر کتاب ہے سنن ابن ماجہ ہے۔ اس کے اندر صاحب ابن ماجہ نے باقاعدہ طور پر ایک چیپٹر باندھا ہے، ایک باب باندھا ہے۔ اس چیپٹر کا نام سنیں، اس چیپٹر کا نام یہ ہے باب ما جاء فی زیارت القبور، کہ صاحب ابن ماجہ نے باقاعدہ طور پر زیارات قبور کے حوالے سے ایک چیپٹر باندھا ہے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مزارات پہ جانا بند کرو۔ یہ سنن ابن ماجہ اور صفحہ 224، عن ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال كنت نهيتكم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تزاہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں زیارات قبور سے منع کیا تھا، قبروں کی زیارتوں سے منع کیا تھا۔ یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے، اوائل اسلام کی بات ہے کہ جب نئے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت صحابہ کرام کو قبروں کی زیارتوں سے منع کیا تھا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ فزوروہا، میں نے تمہیں منع کیا تھا، اب تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم اب قبروں کی زیارت کرو۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مزارات پہ جانا بند کرو، حضور کہہ رہے ہیں کہ جاؤ۔ اب تمہاری بات مانے یا حضور کی بات مانے ہے جی؟ اور میں اپنی طرف سے تو دلیل نہیں لے کر آیا، میں اللہ کے گھر میں موجود ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ اگر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کسی جھوٹ کی نسبت کروں گا تو کل بروز قیامت میرا گربان پکڑ لیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نے جانا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوال کر لیں گے کہ تو نے میری طرف ایک جھوٹ کی نسبت کی۔ میں ڈرتا ہوں اور آپ کو حدیث سنا رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ طور پر قبروں پر جانے کا حکم دیا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو قبر پہ جانے کا حکم دیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کا فائدہ بھی بتا دیا کہ قبر میں جانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ آگے سنیں، فَإِنَّهَا تُزَاہَدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكَّرُ الْآخِرَةَ۔ حضور نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرو اس لیے کہ یہ دنیا سے بے رغبت کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ فائدہ بتایا نا حضور نے، قبروں پہ جانے کا فائدہ بتایا نا کہ یہ قبریں جو ہیں یہ دنیا سے بے رغبت کرتی ہیں اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ میرا کلپ ان کے پاس جائے تو وہ کہیں کہ بھائی میں نے تو مزارات کی بات کی تھی، میں نے تو قبروں کی بات کی نہیں۔ تو اگر وہ یہ سوچیں تو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں موجود ہوں، اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہوگا نہیں۔ کیوں بھلا؟ مجھے بتائیے مزار اور قبر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کسی عام بندے کی قبر ہو ہم اس کو قبر کہتے ہیں، کسی اللہ کے ولی کی قبر ہو اس کو مزار کہتے ہیں، اس کو ہم زیارت کہتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا بھائی؟ جی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ جا رہا ہوں، تو جب مزار پہ جاتے ہیں تو کیا ہوتی ہے؟ قبر ہوتی ہے نا۔
تو مزار اور قبر میں کوئی فرق نہیں ہے. اصل میں مزار، زیارت، دربار یہ کیا ہے؟ یہ قبر ہی تو ہوتی ہے. تو لہذا آپ لوگوں کو برگلا رہے ہیں. یہ تو حدیث تھی نا، یہ تو ہم نے آپ کو حکم سنا دیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے شہدائے احد کی قبور پر جایا کرتے تھے، ان کے مزار پہ جاتے تھے. اگر آپ کو نہیں یقین تو سن لیجئے، یہ شفاء السقام، یہ آج کی کسی مولوی کی کتاب نہیں ہے. آپ کہیں جی اعلیٰ حضرت کی کتاب کا حوالہ دے رہے ہو، یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب نہیں ہے. آپ ذرا مطالعہ کریں اس کو، دیکھیں آپ. شفاء السقام فی زیارت خیر الانام کس کی کتاب ہے؟ حضرت علامہ تقی الدین السبکی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ آج کے بزرگ نہیں ہیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ ذرا ان کی بات سن لیں. صفحہ 121 میں، صفحہ 121 میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کی قبور پر تشریف لے گئے، ان کو سلام کیا اور ان کے لیے دعا کی. لے گئے نا، تو حضور کا حکم بھی ہے اور حضور کا عمل بھی ہے. حضور کے حکم سے بھی ثابت، حضور کے عمل سے بھی ثابت ہے کہ قبروں پر جانا چاہیے، مزارات پر جانا چاہیے.